وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اور جو کچھ چیز تمہیں دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا برتاوا ہے اور اس کا سنگھار۔ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اس دنیا کی چیزوں میں کھو جانے والوں، یہ تو برتاوے کے لیے ہے۔ سمجھانے کے لیے بات کروں، صبح صبح آپ باغ میں گئے، پھول دیکھے، بڑے اچھے لگے، آپ نے وہ پھول توڑ لیے، ہار بنا لیا، گلدان میں سجا لیے۔ جب تک وہ تر و تازہ رہے آپ ان کو دیکھ کے خوش بھی ہوتے رہے۔ اور آپ ان سے فائدہ بھی حاصل کرتے رہے، خوشنمائی بھی ہوئی، خوشبو بھی ملی، زینت بھی ہوئی، مگر جب وہ سوکھ جاتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ گلدان میں رہنے دیتے؟ جن کو کالر پہ لگانے کی عادت یا جو ہار بنا لیں وہ رکھتے ہیں ان کو، سوکھ گئے اب پھینک دیتے۔ اسی طرح وہ غلط نظریات جو آپ اپنائیں گے وہ بظاہر آپ کو کیسے ہی لگیں، ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ دنیا صرف سجاوٹ کے لیے، دکھاوے کے لیے، برتاؤ کے لیے، یہ دل میں آ جائے، اس سے آپ زیادہ لگاؤ کر لیں تو پھر یہ آپ کو تباہ کرتی ہے، کیونکہ دنیا سے پیار کرنے والا کوئی شخص بھی کامیاب نہیں ہوا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنے لوگ ہیں جن کے کمانے کا طریقہ غلط، کتنے لوگ ہیں جن کے برتنے کا طریقہ غلط ہے، کتنے لوگ ہیں جو دنیا کی چیزوں میں ایسے مگن انہیں خدا یاد نہیں ہے، مگر انہوں نے پہلوں کو نہیں دیکھا، انہوں نے کیسے کیسے مکان بنائے، کیسی کیسی بستیاں بنائیں، مگر آج وہاں پر جانوروں کے ڈیرے ہیں، کسی انسان کو وہاں پر رہنا گوارا نہیں ہے۔ اے انسان، تیرے لیے دنیا صرف چند دن کے برتاؤ کے لیے ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے، وہی باقی رہنے والا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو برتو نہیں، آپ مکان بناؤ، گاڑیاں لو، آپ رہو اس میں، آپ کو 10 جوڑے بدلنے ہیں بدلو، مگر اس دنیا سے دل نہ لگاؤ، صرف برتو۔ جب یہ آپ کے اندر آ جاتی ہے پھر آپ کو اس سے ایسا لگاؤ ہو جاتا ہے، پھر آپ بھول جاتے ہیں کہ میں نے ایک دن یہاں سے جانا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں پر 2 باتیں آپ سے اور کرنی ہیں، اور یہ لفظ قرا آیا ہے، قریہ، قرا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ اونچی کہیے گا، مکہ مکرمہ میں۔
اس کو ام القرا کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں۔ وہاں سے آبادیوں کا، بستیوں کا، شہروں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بنیاد ہے۔ تمام زمین کو بچھانے کے لیے مرکز، سینٹر جو تھا وہ مکہ مکرمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت۔ اب مانا کیا ہوگا کہ اے محبوب، اے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ معظمہ اور اس کے ارد گرد جتنے شہر ہیں، قصبات ہیں، آپ کی برکت سے آخر زمانے تک ہم انہیں تباہ و برباد نہیں کریں گے، یہاں تک کہ اس میں رسول آتے رہیں گے اور آپ سب سے آخر میں بھیجے جائیں گے۔ جب بھی کوئی بستی ہوتی، مرکزی بنتی، اس کے ارد گرد لوگ بناتے، اللہ کے نبی آتے، ان کو دعوت حق دیتے۔ جب تک قوم انکار نہیں کرتی، حد سے نہیں بڑھتی، کفر پر ڈٹ جاتی، تو پھر ان میں عذاب آتا۔ طرح طرح کے عذاب آئے۔ یہاں سے حکمران بھی، رعایا بھی، عوام بھی، خواص بھی یہ سن لیں کہ تباہی اور ہلاکت کا سبب کیا ہے؟ ظلم۔ کیا ہے؟ کہیے گا، ظلم۔ یہ قاطع الحیات اور مانع النبات، عربی کے لفظ کہہ رہا ہوں، کیا مطلب؟ کہ یہ زندگی کو کاٹنے والا اور اللہ کی نعمتوں کو روکنے والا۔ جب کوئی ظلم کرتا ہے تو وہ اپنی زندگی کو کاٹتا ہے، اللہ کی نعمتوں کو روکتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تباہی ہوتی ہے، پھر ہلاکت ہوتی ہے۔ تو مسلمان کو کیا چاہیے؟ ایک ایمان والے کو کیا چاہیے؟ کہ وہ ظلم سے بچے۔ آپ لوگوں نے یہ جملہ سنا ہوگا، کہاوت کسی بزرگ کے حوالے سے، غالباً حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے بیان کی جاتی ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی حکومت کافر ہو تو اللہ ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن ظلم ہو تو اللہ پکڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کفر کے ساتھ تو حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ یہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے میاں کچھ دیکھ کے کام کیا کرو، موقع محل دیکھا کرو، کیا کہنا ہے، کب کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، کہاں جانا ہے، دیکھنا چاہیے۔ آپ کو ہر بات پہ کہتے ہیں سوچو، غور کرو، تو پھر انسان کو اپنے آپ پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، دین کے معاملے میں، کردار کے معاملے میں۔ ہم لوگ اس وقت پوری دنیا کو دیکھتے ہیں، ہمیں کہیں آگ کی پوجا کرنے والے نظر آ رہے ہیں، کہیں بتوں کی پوجا، کہیں پانی کی پوجا، کہیں تاروں کی پوجا، مختلف لوگ ہیں، مگر ہم صرف اور صرف اللہ تعالی کی پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں۔
اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. کیوں کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی. اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش لینا، دھاتوں کو تراش لینا، بت بنا لینا، یہ بت کچھ نفع نقصان دے سکتے نہیں. ساری دنیا کے بت مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے. مکھی بنانا دور کی بات، ان پر مکھی بیٹھ جائے تو اڑا بھی نہیں سکتے. انسان کو عقل دی گئی تمیز کے لیے. اے انسان تمیز کر، پہچان، تیرے لیے ہدایت کے انتظامات کیے گئے. نبی بھیجے، کتابیں بھیجی، احکام بھیجے. ایک مشین آج کوئی بناتا ہے، کوئی فیکٹری لگائی ہے، اس نے مشین بناتا ہے، وہ اس کے ساتھ مینول، چھوٹی مشین ہو تو ایک کاغذ ہوگا، زیادہ ہوگی تو زیادہ، کیسے استعمال کرنا ہے. انگلش میں اس کو مینول کہتے ہیں، ہاؤ ٹو یوز. آپ نے اس مشین، اس میں نقشہ بنایا ہوگا، سیل اس طرح ڈالے، اس بٹن کو دبائیں، پھر اس کو، یہ وہ ڈایاگرام بنا کے آپ کو بتاتے ہیں. کیوں؟ انہوں نے وہ مشین جس مقصد کے لیے بنائی ہے، وہ چاہتے ہیں اس کا صحیح استعمال ہو، اور اس سے جو نتیجہ ہے وہ بھی آپ کو پہنچے، جو فائدہ پہنچنا ہے وہ پہنچے. تو آپ جب وہ مشین لاتے ہیں، آپ ہدایت نامہ رکھ دیں ایک طرف کہ میں تو خود اپنے طریقے سے کروں گا، تو کیا آپ اس کو صحیح چلا سکیں گے؟ پوچھ رہا ہوں. آپ نے ہدایت نامے میں نہیں دیکھا اپنے طور پر کہ میں جس کو چاہوں، جدھر سے چاہوں کھولوں، جو بٹن چاہوں دباؤں، آپ کو اس کا صحیح فائدہ پہنچے گا؟ نہیں. انسان کی بنائی ہوئی چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہدایت نامہ دیتا ہے تاکہ اس کا مقصد جو اس سے حاصل ہونا ہے وہ صحیح طرح ہو. تو ہم ایک مشین کے لیے تو ہدایت نامے پہ عمل کریں، اور جس رب نے ہمیں بنایا ہے، ہمارے اندر کروڑوں کارخانے لگائے ہیں. سائنس والے کہتے ہیں 10 ملینز. 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ. 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ جتنا سائنس جان سکی ہے اس کے مطابق، تو اس کے لیے بھی ہدایت نامہ چاہیے تھا، اللہ نے قرآن عطا فرمایا. اس کا موضوع ہی انسان ہے. دنیا کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. ہدایت نامہ کیسے برتنا ہے؟ چھوٹی سی مشین کو ہدایت نامے کے مطابق برتتے ہو. اس کائنات کو چاہتے ہو کہ اپنی مرضی سے برتو، تو پھر وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے. ہاں، ہدایات کے مطابق کرو گے تو پھر چاند سورج ستارے بھی مسخر کر لو گے. پھر اللہ تعالی کی عطا سے تمہیں وہ طاقت حاصل ہوگی کہ بیٹھے جہاں بھی ہوگے، جہاں پہنچنا چاہو گے پہنچ جاؤ گے. روحانیت میں مقام ملتا ہے تو آپ کے لیے، کیونکہ دنیا کا مسئلہ 2 ہی ہے نا، مسئلے ٹائم اینڈ اسپیس، وقت اور فاصلہ. یہ 2 مسئلے ہیں دنیا کے. بتائیں روحانیت والوں نے اس کو حل کیا یا نہیں کیا؟ ان کو وقت پر بھی اللہ نے قدرت دی، ان کو فاصلے پر بھی قدرت دی. سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید مغرب میں ہو، میں مشرق میں ہوں، میں وہ وہاں سے مجھے پکارے، میں سن بھی لوں گا، مدد بھی کر دوں گا. یہ روحانیت میں مقام ملتا ہے. آج ہم مادیات کے پیچھے لگ کر روحانیات سے دور ہو گئے. نتیجے میں ڈپریشن ہے، اسٹریس ہے، پریشانی ہے، بیزاری ہے، مایوسی ہے. یہ کیفیت کیوں ہے کہ ہم نے
ہدایت نامے پر عمل نہیں، پڑھا ہی نہیں تو عمل کرنا تو دور کی بات ہے۔ سوچیں، غور کریں۔